جہیز کے خاتمے اور سادہ اسلامی شادیوں کے فروغ کے لیے شعوری اجلاس منعقد۔ آدھونی معاشرے سے جہیز جیسی لعنت کے خاتمے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق سادہ شادیوں کو فروغ دینے کے مقصد سے سوشیو ریفارمز سوسائٹی کی زیر اہتمام ایک خصوصی آگاہی اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں مقررین نے کہا کہ ایک سچا مسلمان رشتہ طے کرتے وقت دولت، خوبصورتی، حسب و نسب، گھر، عہدہ، جہیز یا بیرون ملک شہریت کو ترجیح نہیں دیتا، بلکہ صرف دینداری، اخلاق اور اچھے کردار کو اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ نکاح کو آسان بنایا جائے، غیر شرعی رسم و رواج، فضول خرچی اور جہیز جیسی معاشرتی برائیوں سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ صدر سوشیو ریفارم سوسائٹی ڈاکٹر علیم خان فلکی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ جہیز کو ختم نہیں کریں گی تو یہی جہیز پورے معاشرے کو معاشی طور پر تباہ کر دے گا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ آخر کیوں ایک بھائی اپنی بہن کی شادی میں مالی بوجھ برداشت کرتا ہے لیکن اپنی شادی کے وقت کسی دوسرے خاندان پر بوجھ ڈال دیتا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں اور والدین سے اپیل کی کہ وہ جہیز کے خلاف آواز بلند کریں اور سادہ، سنت کے مطابق شادیوں کو فروغ دیں۔ اجلاس کے اختتام پر شرکاء نے عہد کیا کہ وہ جہیز سے پاک معاشرے کے قیام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی اور آئندہ شادیوں میں غیر اسلامی رسومات سے گریز کریں گی۔ 9 ٹی وی نیوز رپورٹر بشیر۔ ویلنٹائن ڈے منانا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ آپ کی خاموشی کو میں جائز سمجھوں گا۔ اس لیے حرام بولتے اس کو کہ وہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ نیا سال منانا حرام، کیوں؟ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ آپ یہ جو منگنی کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ مہارانی جوزہ بائی لے کر آئی اکبر اعظم کے دربار میں۔ یہ جو شادی کے دن کا کھانا کمپلسری کر دیا گیا ہے لڑکی کے باپ کو قرضوں میں مبتلا کرنے کے لیے، یہ لاڈ شیوا پاروتی کی سنت ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو جہیز ہے تاریخ میں ان لوگوں کی سب سے بڑا جہیز رام چندر جی اور سیتا جی کا ہے۔ اب وہ جو جہیز فاطمی حضرت فاطمہ کو دیا تھا، وہ جھوٹوں کو پھر کبھی جواب دوں گا، ابھی میرے پاس صرف 5 منٹ ہیں، وہ غلط بات بولتے ہیں، لیکن یہ تینوں چیزیں منگنی، شادی کے دن کا کھانا اور جہیز، یہ پوری آئی ہیں ان کے دھرم سے۔ تو یہودیوں کی چیز حرام، عیسائیوں کی چیز حرام، تو یہ تینوں، یہ چاروں رسمیں شادیوں کی، یہ کہ آپ کے پھوپھا کی، ماموں کی، چاچا کی ہیں، یہ کس کی ہیں؟ یہ حرام کیوں نہیں؟ تو میں جہیز کے خلاف نہیں بولتا، بس ایک ہی سوال جن کے ضمیر زندہ ہیں ان لوگوں سے ایک سوال پورے ہندوستان میں اہل حدیث سے، ہم دیوبند سے، ہم بریلوی سے، عام انسانوں سے، سب سے کرتے پھر رہے ہیں، آپ سے بھی ایک سوال کر رہے ہیں، اس کا جواب آپ عالم فاضل مفتی سے بعد میں پوچھئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عالم یا جس مفتی کا پتہ بتائے ہیں اس کے پاس جائیے، ہر شخص جا سکتا ہے اور پوچھ سکتا ہے، اور وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استفتی بقلبک، اپنے دل سے پوچھ، اپنے ضمیر سے پوچھ، التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے۔ سب سے پہلے میری بہنوں، میری بیٹیوں سے پوچھتا ہوں، آپ لوگ اتنے خوددار بولتے اپنے آپ کو، آپ کے سامنے آپ کے والد گھر بیچنے پہ مجبور ہیں، رونے پہ مجبور ہیں، سر جھکانے پہ مجبور ہیں، کیا گوارا ہے آپ کو؟ یہ بے غیرتی نہیں ہے؟ یہ تو بے غیرتی ہے۔ بتائیے ایسی شادی میں شرکت کرنا جائز ہے؟ ہاں یا نہ؟ ہاں۔ میرے بھائیوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں اپنے ضمیر سے پوچھ کے بتاؤ کہ گھر بیچنا پڑ رہا ہے، غربت اور افلاس، آپ بہت کروڑ پتی ہوں گے لیکن آپ کے خاندان میں کتنے لوگ آپ کی وجہ سے مجبور ہوں گے قرضے لینے پر؟ کیا ایسی شادی میں شرکت کرنا ایک بدعتی کی ہمت افزائی کرنا نہیں ہے؟ کیا وہ جائز ہے نوالا کھانا حلق سے اتارنا؟ ہماری کتابیں ہیں، ہماری شارٹ موویز ہیں، 1000 سے زیادہ ویڈیوز ہیں مختلف علماء کے، کہ ان شادیوں کا دعوت نامہ ایکسیپٹ کرنا جو ہمارے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے، وہ حرام کیوں ہے؟
یہ لفظ بہت بھاری گزر رہا لوگوں کو، کیونکہ حرام حلال کی ایجنسی ان لوگوں نے پکڑ کے رکھی تھی. کوئی جیسے برہمن نے وہ کر دیا کہ دھرم شاستروں کو ہمارے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگانا، اسی طرح ان لوگوں نے بھی حرام حلال سوائے ہمارے کوئی نہیں بولنا. جب ہم نے ڈاکیومنٹڈ پروف پورے سامنے رکھے، اب سارے کے سارے چپ ہیں، بولا نہیں چاہتے. لیکن آپ کا ضمیر بولے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے شادیوں میں، یہ لڑکیوں کی تباہی ہو رہی ہے، غیروں کے ساتھ بھاگنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، یہ حرام ہو رہا ہے. اس کو روکنے کے لیے آج تک جو کچھ ہو چکا. آج کے بعد جب آپ کے پاس ایسا کوئی شادی کا دعوت نامہ آئے جس میں کیسے پہچانیں گے اس میں جہیز ہے یا نہیں ہے، ایک سمپل پروف رہتا شادی کے دن کا کھانا. اگر شادی کے دن کھانا ہے تو اس میں جہیز بھی ہے، اس میں منگنی بھی ہے، اس میں سانچک بھی ہے، اس میں بہت کچھ ہے. آپ ایک ہی جملہ بولیے، میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتی ہوں، میں نہیں آ سکتی، یہ میرے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے. آج تک میں ایسی کئی شادیاں اٹینڈ کر چکا ہوں، لیکن مجھے علم نہیں تھا یہ حرام ہے. میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. آپ کے نہیں جانے سے شادی نہیں رکے گی، مگر وہ آدمی یا وہ عورت 10 لوگوں کو جا کے بولے گی کہ فلاں نے یہ بات بولی ہے. 10 لوگ مذاق اڑائیں گے، 5 آدمی مذاق اڑائیں گے. 5 آدمی جن کی بیٹی تباہ ہوئی، جن کے بیٹے تباہ ہوئے، وہ بولیں گے صحیح بول رہا ہے. معاشرے میں بحث پیدا ہوگی، آپ جیتیں گے. کیا آپ ساتھ دیں گے دوستو؟ مجھے ہاتھ اٹھا کے ثبوت وعدہ کیجئے کہ آپ ایسی شادی کا بائیکاٹ کریں گے. کتنے لوگ، کتنی بہنیں تیار ہیں؟ جزاکم اللہ. کتنے بھائی تیار ہیں اس کے لیے؟ جزاکم اللہ خیر. اگر کوئی سوالات جوابات ہوں تو اگر ہمارے بھائی صافی صاحب اجازت دیں تو میں حاضر ہوں. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین.